السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک سلطنت کے بادشاہ کا واقعہ۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے 7 بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ خوش ہوتا تو مجمع لگا لیتا اور لوگوں سے ایک سوال کرتا۔ اگر لوگ اس کا جواب دے دیتے تو وہ ان کی ایک من پسند چیز عطا کرتا۔ ایک دفعہ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے مجمع لگایا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا۔ اس نے باری باری ان سے ایک سوال کیا۔ اس نے اپنی تمام بیٹیوں سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ جس پر تمام بیٹیوں نے ایک ہی جواب دیا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی عیش و عشرت ہے وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری زندگی میں عیش و عشرت نہیں ہوتی۔ صرف ایک بیٹی نے اس کا الٹ جواب دیا، وہ تھی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اس نے کہا، ابا حضور، ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا کھاتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہت برا بھلا کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے، تم کو اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ اب میں تم کو دکھاتا ہوں کہ تم نے کیسے اور کیا کیا، اور میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تم نے یہ کیسے کہا کہ تم اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ بادشاہ نے اسی ٹائم سپاہی بلائے، ان کو حکم دیا کہ شہزادی کو دور جنگل میں چھوڑ آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ شہزادی کے جسم سے شہزادی والا لباس اتار لیا گیا اور ایک پرانا لباس جو خستہ حالت میں بھی نہیں تھا وہ پہنا دیا گیا۔ سپاہیوں نے شہزادی کو دور جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا۔ شہزادی جنگل میں بالکل اکیلی تھی اور جنگلی جانور دور سے دھاڑ رہے تھے، لیکن شہزادی اندر سے بالکل مطمئن تھی، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پر پورا یقین تھا۔ شام ہونے والی تھی تو شہزادی نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ لکڑیاں اکٹھا کرتے ہوئے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی نے جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک ضعیف آدمی لیٹا ہوا تھا اور منہ سے پانی پانی کہہ رہا تھا۔ شہزادی اندر گئی اور دیکھا کہ سائیڈ میں پانی کا گڑھا موجود ہے۔ شہزادی نے اس میں سے پانی نکالا اور اس بوڑھے آدمی کو دے دیا۔ شہزادی کو اس گھنے جنگل میں دیکھ کر آدمی بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جس پر شہزادی نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ بوڑھے آدمی نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا اور کہا، میرا بیٹا، اللہ پاک تمہارا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ میں صبح کام پر چلا جاؤں گا، تم ادھر جھونپڑی میں ہی رہنا۔ جھونپڑی کے ساتھ ایک بکری بندھی ہوئی تھی، تم بکری کا دودھ نکال کر پی لینا۔ ساتھ ندی ہے اور ادھر سے پانی بھر لانا۔ شہزادی کو یہ کہہ کر برا شخص کام پر چلا گیا۔ شہزادی نے پہلے اچھی طرح سے جھونپڑی کی صفائی کی، پھر ندی سے پانی بھر کر لائی اور شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا اور آدھا پیالہ خود پیا اور آدھا پیالہ باہر رکھ دیا۔ شہزادی کا یہ سوچنا تھا کہ اگر کوئی بھوکا جانور یہاں آئے گا تو اس دودھ کو وہی پی لے گا۔ صبح جب شہزادی نے اٹھ کر دیکھا تو وہ خالی تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت قیمتی رنگ کا لال پڑا ہوا تھا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ پھر صبح شہزادی نے آدھا پیالہ دودھ کا باہر رکھ دیا اور اگلی صبح جب اٹھ کر دیکھا تو اس کے ساتھ بھی ایک لال پڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے یہ سن رکھا تھا کہ جب کوئی ناگ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگل دیتا ہے۔ شاید یہ کوئی ناگ دودھ پی کر خوش ہوا ہو تو وہ لال اگل گیا ہو۔ شہزادی پورے 7 دن جھونپڑی کے باہر دودھ رکھتی رہی اور 7 دن لال اٹھاتی رہی۔ جب بوڑھا آدمی کام سے واپس آیا تو شہزادی نے اس کو تمام قصہ سنایا۔ شہزادی نے 4 لال اس کو دیے اور کہا کہ اس کو شہر میں بیچ دیں
اور ساتھ میں کسی محل بنانے والے کو لے آئیں۔ وہ لال بہت ہی زیادہ قیمت میں فروخت ہوئے۔ بوڑھے آدمی نے آتے ہوئے محل بنانے والوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک بہت بڑا محل تعمیر ہو گیا۔ جو پیسے بچ گئے اس سے لکڑیاں کاٹنے اور شہر میں بیچنے کی فیکٹری تعمیر کروائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کا چرچا بڑھتا گیا۔ چونکہ شہزادی بہت رحم دل تھی اور غریب لوگ اس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور شہزادی کی تعریف کرتے تھے۔ شہزادی کا چرچا چلتے چلتے بادشاہ تک بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ کو اندر سے بہت تجسس ہوا کہ وہ شہزادی کو ملے اور دیکھے کہ کون سی شہزادی اتنی رحم دل ہے جس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے ذریعے بلاوا بھیجا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی نے کہا کہ میں ایک شرط پر بادشاہ سے ملوں گی، اگر وہ اپنی ساری بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ لہٰذا بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر محل پہنچ گیا۔ شہزادی کے رہن سہن دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں دنگ رہ گئیں۔ شہزادی نے نقاب کیا ہوا تھا، اس لیے ان کی بہنوں اور ان کے والد نے نہ پہچانا۔ شہزادی کے گلے میں 3 قیمتی موتی دیکھ کر تمام شہزادیاں دنگ رہ گئیں اور آپس میں شہزادی کے رہن سہن اور لباس کی تعریف کرنے لگیں۔ بادشاہ نے کہا تم میری بیٹی جیسی ہو تو پھر پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس پر شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں تو میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگ پڑیں کہ ابھی اتنی زیادہ تیار ہوئی ہو اور کتنا تیار ہونا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے وہی خستہ حال لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو کہا کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ مجھے بتاؤ، میں شہزادی سے تمہاری آزادی کا کہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری جائیداد کیوں نہ دینی پڑے۔ جس پر بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ ابا حضور، میں ہی ملکہ ہوں، اس محل میں میں ہی رہتی ہوں، یہ محل میرا ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کا دیا ہوا میں کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا ہوا پہنتی ہوں، تو لیجئے آپ کے سامنے میں اللہ کے دیے ہوئے محل میں رہتی ہوں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے آج خوبصورت لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ جس پر بادشاہ اپنی بات پر کافی شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے سپاہیوں کو بہت دفعہ جنگل میں تمہارا حال پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ملی، تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی کو جنگلی جانور کھا چکے ہوں گے، پر میری بیٹی آپ نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ میں گناہ گار اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیتا ہوں وہی تم کھاتے ہو۔ بادشاہ نے اللہ کے حضور گر کر سجدہ کیا اور معافی مانگی اور آئندہ شرک کرنے سے توبہ کر لی۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔